السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے گفتگو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے مہمان علماء کے ساتھ اہم اور حساس موضوعات پر۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ مکاتب کے حوالے سے چل رہی تھی، اور بات یہاں پر آئی تھی کہ ان مکاتب کے بڑے فوائد اور بڑے ثمرات ہیں۔ یہاں سے مقصد زندگی کی پہچان ہوتی ہے، اخلاق اور عبادات کی تاسیس اور بنیاد پڑتی ہے، اور صحیح انداز میں اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مندی دکھائی جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ یہ بچے دین کے صحیح سپاہی بن سکتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اسلام کی محبت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں۔ شیخ، اس پروگرام میں بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ فوائد و ثمرات کے حوالے سے چل رہی تھی، اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، تو مزید کچھ باتیں اس حوالے سے جو ہمارے لیے کارگر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاتب یا اس مرحلے کی تعلیم کے جو اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ایک انسان کو اس سے جو فائدہ ملتا ہے، اس کا یہ پہلو بھی سامنے لانا ضروری ہے کہ اس مکتب کی تعلیم کا اثر صرف اس بندے تک نہیں رہتا ہے، پورے سماج کو پہنچتا ہے۔ یعنی جس بندے کو آپ مکتب کے مرحلے کی تعلیم دے رہے ہیں، چاہے مکتب میں پڑھا کر، گھر میں پڑھا کر، مکتب کے مرحلے کی تعلیم کا فائدہ پورے سماج کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ جس بچے کو یہ تعلیم ملتی ہے وہ ایک صالح فرد، ایک صالح انسان بنتا ہے، اور جب یہ انسان صالح انسان بنتا ہے تو سماج میں ایک بہتر انسان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی جگہ پر اچھا رہے، نیک رہے، شریف رہے، با اخلاق رہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب اور اس کے طریقوں سے آشنا رہے، تو اس کا اپنا فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے کہ وہ جو چیزیں سیکھا ہے وہ اگر اپنے جیسے 4-6 لوگوں کو، 10 لوگوں کو اپنے جیسا بنانے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر جو خیر ایک مکتب کی 4 دیواری سے نکلا تھا وہ سماج کے گلی کوچے میں ہم اور آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایک ذمہ دار شہری ملک کو دینے میں یہ مکتب کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان، ایک ایسا انسان جسے جو ہے احساس ذمہ داری جس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، ایسا انسان اس سماج کو مل سکتا ہے اگر صحیح معنوں میں مکتب کی تعلیم ہو جائے تو۔ یعنی ذمہ داری کا احساس اور صحیح فکر اور صحیح سوچ اس کے اندر دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک بچے کو ملتی ہیں۔ مکتب کی صحیح تعلیم اگر دی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ دینی معاملات میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا داری میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے سماج اور معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ مکتب کی ضرورت کو پھر سارا سماج محسوس کر پائے گا، کہ اگر یہاں سے نکلنے والا آدمی خود اپنے آپ میں بھی اچھا ہو اور اپنے ساتھ پورے سماج کو متاثر کرنے والا ہو، تو پھر ان مکاتب کے ثمرات اور اس کے فوائد خود بخود سماج کے سامنے ظاہر ہونے لگیں گے، اور پورا سماج محسوس کرے گا کہ مکاتب کی کیوں ہماری زندگی میں ضرورت ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کوئی ایسا نمونہ ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کی تعلیم اور تربیت، اور خاص طور پہ جسے ہم مکتب کی تعلیم کہہ رہے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے۔ میں سردست آپ کے سامنے 2 مثالیں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے نوعمر لڑکے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، یعنی سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور آپ کے پیچھے میں سوار تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت نوعمر لڑکے ہیں، کہا کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو تم اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ آگے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی میں خیر و شر کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، کسی غیر کی مرضی کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہوگا۔ یہ جو واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، اس واقعے میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے تھے، توجہ دینے والے تھے۔ جی ہاں، یا غلام یعنی ان کو براہ راست ان کو مخاطب، ان کو سکھاتے تھے بچوں کو سیدھے، اور تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے جو باتیں آپ نے بتائی ہاں وہ باتیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں سکھلائیں۔ یہ میں نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد بتایا جانا چاہیے، زندگی کیسے گزاری جائے، سلیقہ سکھانا چاہیے، اخلاق، عبادات۔ آپ دیکھیں یہی سب تعلیمات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور دوسرا واقعہ ہے حضرت عمرو ابن سلمہ جو ربیب رسول اللہ کہلاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ان کی پرورش ہوئی، حضرت ام سلمہ کے فرزند۔ تو عمرو ابن سلمہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا تھا، ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کے زیر سایہ آپ پرورش پا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کہتے ہیں برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا۔ ادھر ادھر جانے کا مطلب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ اخلاق ہیں، آداب ہیں، آدمی کو اپنی حد تک کھا پی کر اٹھنا چاہیے، بلکہ جاہل گوار بھی اگر ہو بڑی عمر کا آدمی یا چھوٹا بچہ ہو تو آپ دیکھیں گے جہاں جو ہے زیادہ اچھی چیز ہوگی وہاں ہاتھ ڈالے گا، کبھی ادھر سے کھائے گا، کبھی ادھر سے کھائے گا۔ یعنی یہ ہے کہ کھانے کا سلیقہ اس کے اندر نہیں، کھانے کا جو ادب ہونا چاہیے وہ اس کے اندر نہیں، بلکہ نفس کا لالچ، نفس کی جو خواہش اشتہا ہے نفس کے اندر، اس کے زیر اثر ہاتھ کبھی ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ یہ کیفیت وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ ادھر اور ادھر آ جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سکھلایا۔ کیا سکھایا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جب دسترخوان پہ بیٹھے تو برتن کا جو حصہ تمہاری طرف ہے، اس لیے کہ ایک بڑے برتن میں بیٹھ کر کئی لوگ بیٹھ کر کھانے کا رواج اس زمانے میں عام تھا، تو کہا کہ جو برتن میں تمہارے قریب جو تمہارے حصے میں کھانا آتا ہے اپنی طرف سے کھانا سیکھو، بجائے اس کے کہ ہاتھ ادھر ادھر تمہارا بھٹکتا رہے، ادھر ادھر آتا جاتا یعنی رہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ ہے اسے جانے دو، بلکہ وہاں تربیت کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، وہی بات ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے ہم۔ یہ نظر انداز کرنے کی عمر نہیں، یہ سکھانے کی عمر ہے، یہ اچھا، مکتب بھی کے مرحلے بہت کی بڑا تعلیم۔ مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے سماج کے جو بچے ہیں، ہمارے گھرانوں کے، بسا اوقات بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، جی جبکہ یہی عمر ہوتی ہے ان کی تربیت کی، ان کے ذہن میں اللہ کی نبی کی محبت اور صحیح اخلاق کو پیدا کرنے جی ہاں، کی، صحیح ہے۔ بٹھانے کی۔ تربیت کی صحیح عمر وہی ہوتی ہے جب بچوں کو مسائل کی سمجھ شروع ہوتی ہے۔ ہم۔ پہلے مرحلے میں آپ غلط چیزیں یہ سوچ کر کہ بچہ ہے کرنے دے دیں گے تو بعد میں پھر ان عادتوں کو چھڑا کر نئی عادتیں سکھلانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بات کی۔ تو بات ہماری چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بچوں کی اس مرحلے کی تعلیم کا یہ اہتمام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو باقاعدہ سکھاتے تھے۔ اور صحابہ کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ بچپن میں روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور اگر کوئی بھوک اور پیاس سے کبھی ستانے لگتے، پریشان ہونے لگتے تو کھلونے ان کے ہاتھ میں دے دیتے کہ وہ کھلونوں میں مشغول ہو جاتے، اس طرح ان کا روزہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ جی جزاک۔ تو یہ جو چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نمونہ، جی ہاں، اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں اور صحابہ تابعین کی زندگی میں دسیوں مثالیں ہیں کہ ان کے سماج میں مکتب کی تعلیم یا مکتب کے مرحلے کی تعلیم یہ تو طے شدہ چیز تھی، ہر بچے کو دینے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جی جزاک اللہ شیخ، کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ مکاتب کی اہمیت و ضرورت کیا ہے اور اس سے فوائد و ثمرات کیا حاصل ہو سکتے ہیں۔ کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے، یہ ضروری ہی نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے کہ اس عمر میں بچوں کی صحیح تربیت کی جائے اور تعلیم کا صحیح انتظام کیا جائے اور دین کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے تاکہ وہ مقصد زندگی کو پہچان سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سامنے امکانات اور وسائل پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے کہ اس کی اہمیت واضح ہے، فوائد واضح ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں، ان کا انتظام کرنا چاہیں، ایسا کچھ کرنا چاہیں تو کیا امکانات اور کیا وسائل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے اور بڑی ہی اہم ہے کہ ہمارے پاس مکتب کی تعلیم کے وسائل الحمدللہ میسر ہیں، مہیا ہیں۔ آج اگر آپ ایک مدرسہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنا پڑے گا آپ کو۔ آج اگر آپ ایک اسکول کھول کر چلانا چاہتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنا پڑے گا۔ مدرسے میں تعلیم دینا آسان ہو سکتا ہے، اسکول میں تعلیم دینا آسان ہو سکتا ہے، لیکن مدرسے کو قائم کر کے چلانا، اسکول کو قائم کر کے چلانا، یہ بڑے مسائل، ان کے وسائل اور ان کے لیے جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا حل نکالنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن مکاتب کے سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، دیکھیے کہ اس مکتب کے مرحلے کی تعلیم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بہت سارے انتظامات ایک طرح سے موجود ہیں ہمارے پاس، امکانات موجود ہیں، وسائل اور مہیا ہیں ہم کو۔ نئے وسائل اور نئے امکانات تلاش کرنے سے پہلے موجود وسائل میں سے کیا وسائل ہو سکتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ دیں، ہم ان وسائل کو دیکھیں جن وسائل سے جو ہے ہم یہ کام لے سکتے ہیں یا مکتب کی تعلیم کا نظم ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کون سے وسائل ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس مہیا ہیں، ہم اس پر سب سے پہلے نظر ڈالیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو مکتب کے مرحلے کی تعلیم ہے اس کے وسائل ہمارے سماج میں قدم قدم پر موجود ہیں، اور اس طرح موجود ہیں کہ ایک ذریعے سے نہ ہو تو دوسرے ذریعے سے، دوسرا ذریعہ نہ ہو تو تیسرے ذریعے سے، تیسرا نہ ہو تو کسی اور ذریعے سے ہم جو ہے بچوں کی تعلیم کا نظم، مکتب کی تعلیم ان بچوں کو دینے کا اہتمام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور زیادہ کوئی جو ہے ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جیسے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے پاس اس کے وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہوئے ہیں، بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے ان وسائل کو پہچاننا، اور پہچاننے کے بعد ان وسائل کے درمیان صحیح تال میل پیدا کر کے ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہم سیکھ لیں، ہم ان کا استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں، یا استعمال کرنے کا سلیقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ جب یہ چیز نمونے کے طور پر چند وسائل، یہ جو وسائل ہیں، ان وسائل کے استعمال کا اگر ہم اور آپ جو ہے صحیح ڈھنگ سیکھ لیں تو پھر ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ مکتب کی تعلیم جو اس قدر زیادہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اسے سماج کے بچے تک پہنچانے میں ہم آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے؟ دیکھیے ہمارے سامنے جو وسائل مہیا ہیں مکتب کی تعلیم کے نظم کے، وہ جو ہے میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وسیلہ، اس تعلیم کے لیے آپ گھر سے باہر بچے کو بھیجیں یہ ضروری نہیں۔ اگر آپ یعنی والدین، ماں یا باپ یا گھر کا کوئی ایک فرد بھی، جیسے گھر کا بڑا بچہ یا گھر کی بڑی لڑکی یا خاندان کا کوئی بھی ایک بچہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو، تو آپ کے گھر کے اندر ہی اس بچے کی پوری تعلیم کا انتظام ہو جا سکتا ہے۔ الگ سے کسی ادارے کے قیام کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اگر مکتب کی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں۔ کسی حد تک ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اگر باہر بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، کئی ایک بچے ہوتے ہیں، کمپٹیشن اندر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے میسر وسائل کی جب بات کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ مرحلہ وار ایک کے بعد ایک کے بعد آؤں گا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اس وجہ سے تعلیم نہیں ہو سکتی، تو ہم موجود تمام وسائل کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی موجود وسائل میں سے زیادہ بہتر کون سا ہو سکتا ہے اس پر ہماری بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلے مرحلے میں کہ آپ کا گھر آپ کا مدرسہ ہے، اور جیسے کہ ایک فرد گھر کا، بلکہ بسا اوقات خاندان کا ایک فرد پڑھا لکھا ہو، اس مکتب کی تعلیم پورے کے پورے گھر کو جو ہے دی جا سکتی ہے، یعنی ہر گھر آنے والے ہر نئے بچے کو یہ تعلیم دی جا سکتی ہے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی حرج کے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ ہے گھر۔ دوسرے مرحلے میں جو وسائل جو میسر ہیں وہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں، ہماری اپنی مسجدیں ہیں، اور میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا آپ ہمارے اپنے ناظرین سے اور ہماری اپنی مسجدوں کے ذمہ دار حضرات، متولیان سے، انتظامیہ سے، کمیٹی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اپنی مساجد کے جو ائمہ ہیں، ان ائمہ کے پاس اگر آپ نے ان کو پوری طریقے سے اپنے آپ کے لیے وقف کر لیا مسجد کے لیے، تو پھر 5 وقتہ امامت کے بعد یا صبح شام کے درس کے بعد، جمعہ کے خطبے کے بعد کوئی اور مصروفیت عام طور پر نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی توجہ سے 2 طرفہ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے مسجد عمارت کی شکل میں موجود ہے، امام مدرس کی شکل میں موجود ہے،
صرف یہ نظم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ترتیب بنا دی جائے، ایک وقت طے کر دیا جائے اور بچوں کو لا کر اور لے جا کر چھوڑنے کا انتظام کر لیا جائے، تو وہی مسجد اور وہی امام آپ کے بچوں کی اتنی بنیادی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہاں، ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ امام سے اضافی خدمت لے رہے ہیں، پہلے سے ایک ذمہ داری سنبھالے ہوئے، مزید یہ خدمت آپ لے رہے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو مزید کچھ ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیں، یا الگ سے اس تدریس کے لیے کچھ تنخواہ کا انتظام کر دیں، دو طرفہ فائدہ ہو جائے۔ ان کے فارغ وقت سے ایک بچے کا نہیں بلکہ کئی بچوں کے مستقبل کے سنوارنے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اس کے ذریعے خود ان کے بھی ایک مادی سہارے کا آپ جو انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی مسجدیں جتنی زیادہ ہیں، ان مسجدوں کے اندر باقاعدہ اگر مکتب چلنے لگے تو ہمیں کسی اور مکتب کی ضرورت سرے سے پڑے گی ہی نہیں۔ ہاں، میں البتہ اس میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا، ہم نے پچھلے اپنے کچھ ایپیسوڈز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، متولیان مسجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی، آج وہ بات میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ مسجد کے ذمہ دار حضرات، انتظامیہ یا متولیان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں، امام، بچوں کے سرپرست حضرات اور آپ انتظامیہ، تینوں آپس میں تال میل پیدا کر کے یہ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ہمارے محلے کا کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ مشن بننا چاہیے، اسے ایک مشن کے طور پر جو ہے لینا چاہیے کہ ہمارے سماج کا کوئی بچہ جو ہے بغیر مکتب کی تعلیم کے نہیں رہے گا، اور اس میں یہ ممکن ہے۔ والدین، سرپرست جو حضرات ہیں وہ، مسجد کی انتظامیہ اور جو امام ہیں، یہ تینوں کا تال میل اگر ہو جائے تو لازمی مدرسہ، ابتدائی لازمی مدرسہ، مکتب کا نام ہی آپ یہ طے کر لیں، ابتدائی لازمی مدرسہ، تو ہر بچے کو لازمی طور پر تعلیم دینی چاہیے۔ تو یہ مسجد اور یہ مسجد کے اندر موجود ہمارے علماء ائمہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں۔ البتہ ایک چھوٹی سی چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ خیال البتہ یہ رکھیں کہ جب پورے محلے بستی کے بچے آ رہے ہیں، ایک امام یا دو حافظ یا تین اساتذہ سے کام چل جائے، یہ ضروری نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ سرپرست حضرات کو بھی اس کا حصہ بنائیں۔ جب سرپرست حضرات کو لگتا ہے کہ جو کام ہمیں اپنی گود میں تربیت دے کر کرنے کا تھا وہ ہم نہیں کر کے کسی اور سے لے رہے ہیں، تو ہم اپنی جیب سے کم از کم پیسہ تو ادا کریں، 4 سے 6 اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام کریں، لیکن بستی محلے کے ہر بچے کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا نظم ہے جو ہمارے پاس میسر ہے، جس کے لیے آمادگی پائی جاتی ہے، جس کے لیے کہیے کہ ہمارے پاس راستہ کھلا ہوا ہے، یہ دوسرا بڑا جو ہے راستہ ہے۔ اچھا شیخ، لوگوں میں آمادگی بھی ہے اس کے لیے؟ بہت، یہ جو ہے آپ کہیے امکانات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو امکانات کے حوالے سے یہ تیسری بات ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر آمادگی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، کسی بھی جگہ پر باقاعدہ اگر مکتب چل رہا ہے اور کامیاب چل رہا ہے، تو آج تک ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ والدین متعاون نہ ہوں، لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آمادگی بھی ہے، اور وہاں جو خرچ آتا ہے، مکتب کی تعلیم کا خرچ بہت زیادہ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ نہ بچوں کو وہاں رہنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ کچھ، وہ گھر سے آتے ہیں، پڑھ کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ جو انتظامات ہوتے ہیں اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لائٹ پر خرچ ہے، یا بیٹھنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، حسیر ہے وغیرہ، ان کا انتظام کرنا ہوتا ہے، یا دوسرے نمبر پر پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اتنا انتظام اتنے کم خرچ میں آسانی کے ساتھ کوئی بھی سماج اور سوسائٹی اٹھا سکتی ہے یہ خرچ۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کے اندر آمادگی بھی ہے، اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے اٹھا سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اور بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں جو بات بنیادی طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وسائل مہیا ہیں، وسائل میسر ہیں، اب ان وسائل کا صحیح استعمال اور صحیح استغلال ہونا چاہیے، اور صحیح ڈھنگ سے ان کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ جو ہے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ وسائل ہمارے پاس مہیا ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مدرسین بھی الحمدللہ موجود ہیں، ان کا استعمال کیا، ایسا نہیں کہ جی ہاں، آپ نے ایک پہلو اور بھی اٹھایا، یہ پہلو بھی جو موجود امکانات میں سے ایک یہ ہے، وہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ والدین پڑھانا چاہتے ہیں، انتظامیہ مکتب چلانا چاہتی ہے، لیکن پڑھانے والے اساتذہ نہیں مل رہے، ایسی بات نہیں ہے۔
آپ اگر مناسب تنخواہ دے کر بات کریں گے تو مکتب پڑھانے کے لیے بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں. بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ شاید امامت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ امام و خطیب بند جاتا ہے پوری طریقے سے، 24 گھنٹے کے لیے بند جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ٹھیک ہے کہیں تدریس سے جڑے ہیں، تدریس کرتے رہیے، اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کہیں اور، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرتے رہیے، یا آپ اپنی مصروفیات میں رہیے، لیکن دن میں یا تو صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں صرف مکتب پڑھا دیجئے. بلا مبالغہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دسیوں اساتذہ ملیں گے اور بڑے قابل اساتذہ ملیں گے. یعنی مکتب کے مرحلے کی تعلیم کے لیے اساتذہ کی کمی نہیں ہوگی، الا ماشاءاللہ اگر کہیں دور دراز کے قریے ہوں تو ہو سکتا ہے جہاں سرے سے علم کے تعلق سے توجہ نہ ہو وہاں یہ مشکل ہو، لیکن وہاں بھی یہ امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں. آپ وہاں سے کچھ بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، وہ پڑھ کر آ جائیں گے تو دو چار تو ان میں سے ویسے بھی انشاءاللہ وہاں رک کر خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے پاس موجود وسائل، یہ موجود وسائل ہیں. لیکن میں ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے یا کسی گھر کے اندر، ہمارے اپنے گھر کے اندر انتظام نہیں ہے، تو ہدف یہ طے ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو یہ بنیادی تعلیم ملنی چاہیے. بنیادی ابتدائی لازمی تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے، مکتب کی تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے. یہ اگر ٹارگٹ طے کر لیں آپ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک محلے کے اندر 10 مکتب چلے. اور اگر ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ کسی پڑھی لکھی خاتون کے پاس آپ ایک 25 بچوں کو بھیج دیں اور برائے نام ہی تنخواہ آپ اگر ان کو دیں، اس لیے کہ وہ گھر میں ہیں، گھر میں ان کو مزید کچھ کرنا نہیں، 24 گھنٹے بندھی ہوئی نہیں، دن کا ایک وقت نکال کر ان کو پڑھانا ہے، تو واجبی اجرت لے کر یا واجبی وظیفہ لے کر، واجبی معاوضہ لے کر وہ بچوں کی اچھی تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں. خاص طور پر ملک کے طول و عرض میں ایک چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے مدارس کی الحمدللہ کثرت ہوتی جا رہی ہے. اب ظاہر بات ہے یہ جو لڑکیاں پڑھ کر نکل رہی ہیں یہ مردوں کی طرح میدان کار میں مصروف نہیں ہو سکتی، وہ مردوں کی طرح گھوم پھر کر گلی گلی کوچوں پہ کام نہیں کر سکتی، مسجد مسجد جا کے کام نہیں کر سکتی. عام طور پر ہوتا یہ کہ شادی بیاہ کے بعد وہ اپنے سسرال میں یا اپنی الگ زندگی میں مشغول ہو جاتی ہیں، یعنی وہ گھر میں دے سکتے ہیں، ایک اپنے گھر کے اندر وہ محدود رہتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیک وقت یہاں دیکھیے جن بچیوں کو ہم نے پڑھا کر قابل بنایا لیکن اب ان کی قابلیت ان تک محدود ہو گئی ہے، ان کے استعمال کا ایک راستہ بھی کھل جاتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جس جگہ یہ بچیاں رہیں گی، جس جگہ یہ ہماری فارغات طالبات رہیں گی، وہاں یہ ایک مکتب ضرور چلے گا. میں نے کہا ٹارگٹ یہ طے کریں. ان امکانات اور وسائل میں سب سے اہم کیا ہے؟ میرے خیال سے مسجد بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر یہ کام. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج کا ہر بچہ مکتب کی تعلیم سے مالا مال ہوگا، اس کو حاصل کر کے رہے گا. اب وہ مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ ٹارگٹ طے کر لیتے ہیں تو آپ اسے کسی بھی ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ موجود وسائل کو استعمال کریں گے، اور اگر وسائل موجود نہیں ہیں تو نئے وسائل، نئے امکانات آپ پیدا کریں گے. یعنی ایسا تک ہم نے دیکھا ہے اس معاملے میں، کئی ایسے لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے، جو یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی بستی کے اندر سب جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں کسی مدرسے کی فارغہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آئے تو میری بستی میں تعلیم کا ماحول عام ہو. اب میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہیں ناکام ہیں، یہ سب دوسری، لیکن لوگوں کے اندر جو یہ جذبہ ہے، دیکھیے ایک امکان اس نوجوان نے یہ بھی تلاش کیا، یعنی اس کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ بھی ایک امکان ہے اس کے لیے کہ اگر میرے خاندان قبیلے میں تو کیا میری بستی میں دور دور تک ایسا کوئی امکان نہیں، تو ایک امکان یہ بھی تو ہے کہ میں شادی ایسی لڑکی سے کروں جو لڑکی ہماری سماج کی ضرورت کو پورا کرے. تو موجود جو امکانات ہیں وہ بہت ہیں، اور اگر ان امکانات سے کوئی محروم ہے، کہیں نہیں پائے جاتے ہیں، تو نئے امکانات بھی آدمی پیدا کر سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میرے سماج کا ہر بچہ لازمی ابتدائی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، جسے ہم مکتب کی تعلیم کہتے ہیں. یہ آدمی کو طے کر لینا چاہیے. جزاک اللہ شیخ وقت ہوتا. ناظرین دیکھا آپ نے، شیخ نے مکتب کے قیام کے حوالے سے جو موجودہ امکانات اور وسائل ہیں اس پر شیخ گفتگو فرما رہے تھے، اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ آدمی اگر یہ طے کر لے کہ سماج کے ہر بچے کو دین کی بنیادی تعلیم دینا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو یہ بڑی آسان سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور موجودہ امکانات میں سے کئی اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں.
لیکن چونکہ اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اس لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان امکانات میں سب سے اہم کیا ہے جس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔